بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کونسلنگ سائیکالوجی کو ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو اس کا ابتدائی تعارف بتاؤں گا، اس کا ایمز اور سکوپ جو ہیں ان کو ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے۔ جہاں تک مشاورتی نفسیات کا تعلق ہے تو ہم سب سے پہلے مشاورت کی تعریف کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا مشاورت لفظ مشورے سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو دو افراد کے درمیان رونما ہوتا ہے، جن میں ایک فرد مسائل میں گھرا ہوتا ہے، پرابلمز کا شکار ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا، اگرچہ مسائل اس کی ذاتی نوعیت کے ہوں یا اجتماعی نوعیت کے ہوں۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنے آپ کو بے بس پا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے شخص سے جا کر ملتا ہے جو تجربے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، ان مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل بتانے کے حوالے سے اس شخص سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسرا شخص جو ہے وہ بنیادی طور پر فرد جو ہوتا ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دو افراد کے درمیان ایک ایسا ربط جس کے ذریعے سے ایک فرد کے مسائل کا تجزیہ کرنے کے بعد اس کا کوئی مناسب حل نکال لیا جاتا ہے، اسے ہم مشاورت کہتے ہیں۔ اس عمل کا نفسیات کے اندر جب جائزہ لیا جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں یا کون کون سے عوامل مشاورت کے لیے اہم ہیں اور مشاورت کو کس طرح سے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، یا مشاورت جو ہے وہ کس طرح سے مختلف نفسیاتی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مشاورتی نفسیات میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ نفسیات کی یہ وہ شاخ ہے جو کسی دوسرے افراد کے ذہنی اعمال کو اور ان کی خصوصیات اور صلاحیتوں اور رجحانات کا ایسا جائزہ لیتا ہے کہ اس کے مسائل کو حل کیا جا سکے جو اسے درپیش ہیں، چاہے وہ سماجی نوعیت کے ہیں، چاہے وہ اقتصادی نوعیت کے ہیں، چاہے وہ نفسیاتی نوعیت کے ہیں، یا اس کی سوچ سے یا کردار سے متعلق مسائل ہیں، تو ان کے حل کے لیے مشاورتی نفسیات اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جو مشیر ہوتا ہے، جو مشورہ دیتا ہے، وہ ایک ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے، وہ معاشرے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن سائیکالوجی کے اندر بھی وہ اپنی دسترس رکھتا ہے، اور یہ دسترس اور علم جو ہے وہ اس کو لوگوں کے مسائل کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بنیادی طور پر کوئی سمپل طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو ایڈوانس اور سویلائز کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ مشاورت کے لیے لوگ ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اس مشاورت کے حوالے سے اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا ملک جیسے کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جہاں پر بن مانگے مشورہ مل جاتا ہے، تو وہ اس قسم کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی جب مشورہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں زیادہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مسئلے کو حل کر سکے وہ بہت سے اور مسائل کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مشاورتی نفسیات جو ہے وہ کلینیکل سائیکالوجی میں بھی کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً کیریئر کے حوالے سے یا شعبوں میں جانے کے حوالے سے یا انڈسٹریل سائیکالوجی کے حوالے سے یا کھیلوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر ہم نفسیات کو ڈسکس کریں تو مشاورتی نفسیات کا رول ہمیں کہیں نہ کہیں مثبت انداز میں نظر آتا ہے۔ مشاورتی نفسیات جو ہے اس کی منظوری سب سے پہلے آسٹریلین سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہر انسان کی جو ایج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اس کی فزیکل ایج ہے اور جو اس کی مینٹل ایج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فرد کے مختلف ہیجانی، سماجی اور
معاشرتی جو مسائل یا معاملات ہیں ان کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور ان کے حوالے سے جو رکاوٹیں یا مسائل ابھرے ہوئے ہیں ان کو سالو کیا جانا چاہیے۔ اب مشاورت کے مقابلے میں دوسرا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں نفسیات کے اندر وہ رہنمائی ہوتا ہے۔ دیکھیں، رہنمائی کا اصل مطلب جو ہے وہ تو ہے راستہ دکھانا، لیکن یہاں پر سائیکالوجی کے اندر رہنمائی سے مراد کسی ایسے فرد کی موجودگی ہے جو مسائل کے حوالے سے مریض کو یا کلائنٹ کو آخری درجے تک لے کے جاتا ہے، جہاں پر اس مسئلے کا مناسب حل موجود ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ سجیسٹ نہیں کرتا، وہ صرف مشورہ نہیں دیتا، بلکہ وہ بالکل اس طرح سے مسئلے کے حل کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے جس طرح سے فرد جو ہے اس کو وہ کسی بچے کی انگلی پکڑ کر اسے کسی خاص ڈیسٹینیشن تک لے کے جاتا ہے۔ رہنمائی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ آسپیکٹ آف لائف ہے، اور اس کے لیے بھی مخصوص لوگوں کی موجودگی کا ہونا جو ایکسپرٹ ہیں گائیڈ لائن دینے میں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ ہر شخص رہنما نہیں بن سکتا، لہٰذا رہنمائی اور معاشرت کے اندر ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ رہنمائی جو ہے وہ ایک معلوماتی اور ہدایتی عمل ہے، یعنی اس میں مکمل معلومات فرد کو ہوتی ہیں جو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے فالو کیا جائے، اس کی ہدایات پہ کس طرح سے عمل کیا جائے۔ جبکہ مشاورت جو ہے وہ ایک کم جذباتی، مطابقتی اور کم ہدایتی عمل ہے۔ اس میں جس مشورہ دیا جاتا ہے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، یا اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ اگلا شخص آپ کے مشورے پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن رہنمائی کی صورت میں آپ اسی صورت میں کسی بھی فرد کو مسئلے کے حوالے سے اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہدایات پر عمل کرے گا، اور وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسئلے کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرے گا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، یا اس طرح سے اس حال پر پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ جو طریقہ آپ نے بتایا تھا اس صورت میں، یعنی رہنما کے بتائے ہوئے طریقے کو جو فالو کرے گا وہ اس صورت میں ایک کمپلشن آ جاتی ہے، ایک مجبوری آ جاتی ہے۔ یہ آزادی مشاورت میں موجود ہے کہ آپ کسی کے مشورے کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ لیکن رہنمائی کے اندر جس وقت آپ کسی سے رہنمائی لیتے ہیں تو رہنما کی دی ہوئی ہر ہدایت پر آپ عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق جو ہے وہ موجود ہے۔ تاہم مشاورت کی جو نفسیات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فرد کی جسمانی صحت اور ذہنی صحت کو زیادہ بہتر بنانے سے ہے، اس کی شخصیت کو متوازن بنانے سے ہے۔ طلباء میں جو تعلیمی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اور ان مسائل کے مناسب حل کے لیے مشاورت اور رہنمائی اہم رول پلے کرتی ہے۔ نوجوان افراد کو پیشے کے انتخاب میں یہ نفسیات مددگار ثابت ہوتی ہے۔ طالب علموں کو مضامین کے چناؤ میں اور ان کے پیدائشی رجحانات اور صلاحیتوں کو جج کرنے میں یہ نفسیات کی برانچ اہم رول پلے کرتی ہے۔ کسی بھی فرد کے اندر جو کریٹو صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر اچھی یا بری جو عادات ہیں، اچھی عادات کو زیادہ بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، بری عادات سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی مشاورت اور رہنمائی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تاکہ فرد معاشرے کے اندر بہتر مطابقت جو ہے وہ پیدا کر سکے اور ایک نارمل لائف جو ہے وہ بسر کر سکے۔ انشاءاللہ اس کی وسعت اور دائرہ کار کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک، آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے، آئی ول آنسر یو اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن۔ May God bless you.